بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سناؤں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بی بی حوا علیہ السلام کو جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوتے تھے۔ اسی طرح سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی، جس کا نام اکلیمہ تھا، اور دوسرے جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام حابیل رکھا گیا۔ اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ اور جب حسب دستور حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں جوڑوں کا آپس میں نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو قابیل نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں تو اکلیمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی اس کا نام اکلیمہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا قربانی کے لیے، اور قابیل جو کہ حق پر نہ تھا اس لیے وہ قربانی کے لیے ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، اور جو نامنظور ہوتی تھی اس کو نہ جلاتی۔ خدا کی طرف سے آگ آئی اور اس نے حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا، اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورۃ مائدہ ترجمہ۔ اور ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنائیے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی لے لو، پھر تم آگ والوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ حابیل کا قتل۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ قابیل نے اوپر سے دوسرا پتھر مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا۔ لاش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا اس لیے قابیل حیران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے۔ ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کریت کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردہ کوے کو رکھا اور مٹی ڈال کر لاش چھپا دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کریدتا ہے تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا، افسوس میری حالت پر کہ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، بس وہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم قتل ہوتا تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظلمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل بڑا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ کی طرف حج کرنے آئے تو قابیل اپنے لڑکوں پر نگران مقرر کیا۔ پھر جب آپ حج سے واپس آئے تو آپ نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جس زمین نے حابیل کا خون پیا ہے اس پر لعنت کر۔ چنانچہ اس وقت سے زمین نے خون پینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک حیات رہے، مگر مرتے دم تک مسکرائے نہیں۔ چنانچہ جب ملک الموت آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، حیاک اللہ یا آدم و بیاکا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بیاک کے کیا معنی ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا، یہ تو میں نے صرف آپ کو ہنسانے کے لیے کہا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منگل کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یوم الدم خون کا دن ہے، اس روز کو ہوا کو حیض آیا اور اسی دن حابیل کو قابیل نے قتل کیا، اسی لیے منگل کو خون کا دن کہا جاتا ہے۔ امام مقاتل کا بیان ہے کہ اس خون ریزی سے پہلے پرندے اور وحشی جانور بنی آدم سے مانوس تھے، مگر جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پرندے اور درندے سب انسانوں کے پاس سے بھاگ گئے اور درختوں پر کانٹے اگ گئے اور بہت سے پھل میوے کھٹے ہو گئے، سمندروں کا پانی کھارا ہو گیا اور زمین گرد آلود ہو گئی۔ دمشق کی شمال میں ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے متعلق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں ایک خواب نقل کیا ہے جس میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے قسم کھا کر کہا میرا قتل یہی ہے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے اور جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور حضرت شیت علیہ السلام تھے۔ حضرت شیت علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ روز اول میں حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی طرف دل مائل ہوا تو عرض کیا خدایا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے۔ عرض کیا اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا خدایا میری عمر سے 40 سال اس کو دے دے۔ موت کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر انکار کر دیا، لیکن اس وقت فرشتوں نے تحریر کر لیا تھا۔ اسی پر فیصلہ ہوا، 960 برس کی عمر پوری کی۔